ہمیشہ میرا یہی امفسزم ہوتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے، چاہے وہ عورت آپ کی کولیگ ہے، آپ کی وائف ہے، آپ کی بہن ہے یا بیٹی ہے، ماں ہے، معاشرے میں کوئی بھی عورت ہو. کیوں کہ جن فیسز سے، جن تکالیف سے عورتیں گزرتی ہیں، ان تکالیف سے مرد نہیں گزرتا. عورت کی زندگی میں 3 میجر فیسز آتے ہیں، خاص کر کے پہلا فیس جب بچی بلوغت میں جا رہی ہوتی ہے، مینس کہ پیوبرٹی ٹائم جس طرح اس کا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس ٹائم کے اندر بہت ساری چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہارمونل چینجز، فزیولوجیکل چینجز، جسمانی آرگنس کی چینجز، پھر اسٹریس، اریٹیشن، ایک نئی چیز، ساری چیزیں، ایک سوالات. سو بچوں کو مینیج کرنا جو ہے وہ ہر ماں کا کام ہے، مگر جو ماں نہیں جانتی یا ماں زیادہ اس چیز کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتی تو اس کو لیڈی ڈاکٹرس وغیرہ سے، اپنی سینئرس سے ضرور ہیلپ لینی چاہیے کہ کس طرح پیوبرٹی ایج گروپ کی بچیوں کو مینیج کرنا چاہیے. رائٹ. دوسرا فیس جو عورت کی زندگی میں آتا ہے آفٹر میرج، جب بچہ کنسیو کر رہی ہوتی ہے یا کنسیو کرنے کے بعد آنورڈ جو پیریڈ ہوتا ہے ڈیورنگ دا پریگننسی، وہ بھی کوئی ایزی پیریڈ نہیں ہوتا، کیونکہ بہت زیادہ بگ چینج آ رہا ہوتا ہے عورت کے جسم کے اندر. جس طرح پیوبرٹی کا میں نے بتایا، جب بلوغت میں بہت ساری چینجز آتی ہیں، جسمانی، اسٹریس، ذہنی، ہارمون. اس طرح دوران حمل بھی بہت ساری چینجز آتی ہیں، کیونکہ ایک تو پہلی پریگننسی ہوتی ہے. پہلی پریگننسی کو ویسے ہی میڈیکل سائنس میں ہائی رسک پریگننسی کہتے ہیں. ہائی رسک پریگننسی کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہ یوٹرس یوزڈ نہیں ہوتا، مینس کہ عورت بچہ پیدا کرنے کی یوزڈ نہیں ہے. پہلا بچہ ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری کمپلیکیشنس ہوتی ہیں. سو اس دوران پریگننسی کے اندر خاص کر کے عورتیں بہت ساری اینیمک بھی ہو جاتی ہیں، خون کی کمی کا شکار بھی ہو جاتی ہیں، کیلشیم، وٹامن ڈی، ساری چیزیں، کیونکہ ایک بچہ جنم لے رہا ہوتا ہے. فیوٹس بھی جو بچہ پیٹ کے اندر پل رہا ہوتا ہے، وہ الٹیمیٹلی ماں سے ہی ساری چیزیں، خوراک وغیرہ لے رہا ہوتا ہے. تو دوران پریگننسی ہمیشہ عورت کو اچھی ڈائٹ رکھنی چاہیے. رائٹ. پھر تمام چیزیں اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات کچھ عورتوں کو بلڈ پریشر بھی لاحق ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوران پریگننسی بلڈ پریشر کا ہونا اچھی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ونس بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع ہو گیا تو پھر فوری طور پہ ڈاکٹرز کے ساتھ ضرور وزٹ کرنا چاہیے. کیوں کہ اگر دوران پریگننسی حمل کے ساتھ بلڈ پریشر کا ہائی رہنا، مسلسل رہنا شروع ہو گیا تو پھر اس کے ساتھ ایک اور تکلیف جنم لیتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایکلیمشیا. ایکلیمشیا ان عورتوں کو ہوتا ہے جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، خاص کر کے دوران حمل. ایکلیمشیا ایک بیماری ہے جس کے اندر عورتوں کو فٹس ہوتے ہیں اور بہت ہی ہارمفل بیماری ہے. دوسرا بعض اوقات وقتی گیسٹیٹیشنل، مینس کہ ڈائبٹیز، گیسٹیٹیشنل ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، وقتی جس کو ہم شوگر کہتے ہیں وہ بھی ہو جاتی ہے. اور بھی بہت ساری اسٹریس، ساری چیزیں واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو اس لیے ہمیشہ جو ہے وہ ہم خاص کر کے پریگننٹ خواتین کے لیے یہی گزارش کر رہے تھے کہ اینٹی نیٹل، نیٹل اینڈ پوسٹ نیٹل، مینس کہ ڈلیوری کے دوران، ڈلیوری کے بعد بھی اس کی زیادہ ٹیک کیئر ہونی چاہیے. پراپر ویکسین وغیرہ اس کی ہونی چاہیے. سو یہ بھی ایک بگ چینج ہو رہا ہوتا ہے عورت کے اندر. یہ بھی ایک فیس ہوتا ہے، سیکنڈ فیس آف فیمیل. جو زندگی میں تھرڈ میجر فیس ہوتا ہے عورت کا، وہ ہوتا ہے آفٹر دا 45 ایئرس ایج یا آنورڈ 50 یا 50 پلس تک. اس جو ایج گروپ ہے اس کے اندر مینوپازل پیریڈ شروع ہو جاتا ہے. مینوپازل پیریڈ ہم کہتے ہیں عورت کی ماہواری
کا بند ہونا. کچھ عورتوں کی ماہواری مینسٹرول سائیکل سڈن جلدی بند ہو جاتی ہے ایک دم. کچھ عورتوں کی سلولی اینڈ گریجولی، جس کو عورت ذہنی طور پہ تسلیم نہیں کر رہی ہوتی. ایک ہارمونس کو اسٹاپ لگنے جا رہا ہوتا ہے. اوبویسلی جب پوری لائف ہارمونس ورکنگ کرتے رہے پھر سڈن بند ہونا شروع ہو جائیں گے تو ان کے اپنے ہی پھر سائیڈ ایفیکٹس باڈی کے اوپر لاحق ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اسٹریس سیویئر میں جا سکتی ہے عورت. اس کے ساتھ ساتھ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، جسمانی ڈھانچہ جس کو ہم اسکیلیٹل کہتے ہیں، مینس کہ اس کا بھربھراپن شروع ہو جاتا ہے کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے. اور بھی بہت ساری چیزیں لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ملازمہ، بہت ساری اسکن پرابلمس بھی شروع ہو جاتے ہیں. ایک ڈکے کی طرف ایک ایج گروپ شروع ہو جاتا ہے. بہتر یہ ہے ہمیشہ کہ اپنی عورتوں کا ہر ایج گروپ میں خیال رکھا کرے. کیوں کہ اگر آپ خیال رکھیں گے تو یہ ایک قدرت کا سلسلہ ہے. اوبویسلی اللہ کی ذات آپ کا بھی خیال رکھے گی. ان تینوں فیسز سے مرد نہیں گزرتا، صرف عورت ہی گزرتی ہے. یس بالکل، باقی جو جنرل صحت کے ایشوز ہیں مرد کو لاحق ہوتی ہیں ایز ویل ایز عورت کو بھی وہ ہوتی ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر شامر علی میمن کو اجازت دیں. تھینک یو سو مچ. اپنا اور اپنی فیملیز کا خیال رکھیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. تھینک یو.